معزز خواتین و حضرات، جن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جنہیں انسان کی پیدائش سے قبل پیدا کیا گیا اور اس مخلوق کے وجود پر کسی بحث کی ضرورت نہیں، مسلمان جنات کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے۔ اسلامی عقائد میں بھی جنات کے وجود کو متفقہ طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ اب جنات کی تخلیق کب اور کیسے ہوئی اور جنات کی خوراک کیا ہے، اس حوالے سے مزید بات کرنے سے پہلے آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن بٹن کو پریس کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اور آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں۔ بعض تاریخ دان لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال قبل جنات کی تخلیق ہوئی تھی۔ جنات میں نیک اور بد دونوں اقسام کے ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، اور انہی میں سے ایک جن کا نام ابلیس ہے جو انسانوں کی دشمنی میں اندھا ہو گیا ہے۔ اس نے نفس آدم کو بہکانے کے لیے قیامت تک کے لیے مہلت مانگ رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو مسخر کر دیا، یعنی جنات ان کے مکمل قابو میں کر دیے گئے تھے۔ جنات سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے ایسے ایسے کام کرتے تھے جن میں صلاحیت و دانش مندی اور فنی مہارت ہوا کرتی تھی۔ سورت سبا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، ان میں جو ہمارے حکم سے روگردانی کرتا ہے اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکاتے ہیں۔ وہ اس لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اور اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے گھر اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی دیگیں۔ ناظرین، جنوں کے وجود کو تصویر اقلیم کرنے کی دلیل یہ ہے کہ اس سلسلے میں انبیاء کرام سے بہت سارے واقعات نقل کیے ہیں جن کی روایات عام ہیں، جن سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ جنات ایک زندہ اور علم و عقل رکھنے والی مخلوق ہے۔ وہ جو بھی کام کرتے ہیں اپنے ارادے سے کرتے ہیں، بلکہ وہ حکم ماننے اور نہ ماننے میں بھی خود مختار ہیں۔ جن کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کے ذہن میں پیدا ایک گمان یا وہم ہو، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ جنوں کا معاملہ قرآن کے واقعات میں زیادہ ملتا ہے۔ جو شخص انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کا پیروکار سمجھا جاتا ہے، اس کے لیے جنات کے وجود کا انکار کرنا ناممکن ہے۔ ناظرین، بخاری و مسلم کی روایات کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کو لے کر نکلے اور ان کا ارادہ عکاظ کے بازار جانے کا تھا۔ ادھر شیاطین اور آسمان سے آنے والی خبروں کے درمیان رکاوٹیں پیدا کر دی گئی تھی۔ ان شیطانوں پر ستارے ٹوٹنے لگے تھے، چنانچہ وہ جب اپنی قوم کے پاس خالی واپس آئے تو اسے آ کر بتاتے ہیں کہ ہمیں کئی رکاوٹوں کا سامنا ہے اور ہم پر شہاب ثاقب ستارے کی مار پڑنے لگی ہے۔ وہ آپس میں کہتے ہیں کہ ایسا کسی بڑے واقعے کی وجہ سے ہو رہا ہے، لہذا مشرق و مغرب میں جاؤ اور دیکھو کہ یہ رکاوٹیں کیوں پیدا ہوئی ہیں۔ چنانچہ شیاطین یعنی جنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نخلا میں تھے اور عکاظ میں جانے کا ارادہ فرما رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ ان جنات کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑی تو وہ اسے غور سے سننے لگے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، یہی وہ چیز ہے جو ہمیں آسمان کی خبر سننے سے روک رہی ہے۔ سو یہ اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور ان سے کہنے لگے، ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو کہ بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اپنے پروردگار کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ جن نازل فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میرے لیے پتھر تلاش کرو تاکہ میں اس سے استنجا کروں، لیکن ہڈی اور لید مت لانا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ پتھر پیش کر دیے جو میں نے پلے باندھ رکھے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہو گئے تو میں نے عرض کی کہ ہڈی اور لید سے منع کرنے میں حکمت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں جنات کی خوراک ہیں۔ میرے پاس نصیبین جو کہ ایک شہر کا نام ہے، اس کے جنوں کا ایک وفد آیا تھا۔ وہ بہت نیک جن تھے، انہوں نے مجھ سے خوراک مانگی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کی کہ جس ہڈی اور لید کے پاس جب گزریں اسی پر اپنی غذا موجود پائیں۔ ناظرین، جس ہڈی کو جنات لیتے ہیں اس پر انہیں گھوڑے یا جب لید یعنی گوبر کو لیتے ہیں تو وہ دانا یا پھل بن جاتا ہے
गोबर तो नापाक है, लेकिन उसका खाना जिन्नात के लिए कैसे जायज़ है? क्योंकि माहियत बदलने से नापाक चीज़ पाक हो जाती है। अमीर अल मोमिनीन सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिन्नात के चुंगल से छूट कर आने वाले एक अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जिन्नात की खुराक के बारे में दरियाफ़्त किया, तो इस अंसारी ने बताया कि वो लोबिया नामी सब्ज़ी खाते हैं और वो चीज़ें जिनमें अल्लाह ताला का नाम नहीं लिया जाता, मसलन बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े खाने वाले की ग़ज़ा भी। फिर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके पीने के बारे में पूछा, तो बताया कि जज़फ़ से मुराद वो यमनी घास है जिसे खाने वाले को पानी पीने की मोहताजी नहीं रहती, या इससे मुराद पानी वगैरह का वो बर्तन जिसे ढाँप कर ना रखा जाए। इन रवायात से मालूम हुआ कि हड्डी, लेत, लोबिया और इंसान के खाने की दीगर चीज़ें जिन पर बिस्मिल्लाह न पढ़ी जाए, जिन्नों की खुराक है। नाज़रीन, जिन्नों के खाने और पीने के सिलसिले में इख्तलाफ है, मगर कुछ लोग कहते हैं कि तमाम किस्म के जिन्नात ना खाते हैं और ना पीते हैं, लेकिन यह कौल गैर मोतबर है। दूसरा कौल यह है कि जिन्नात की एक किस्म खाती पीती है और दूसरी किस्म नहीं खाती पीती। तीसरा कौल कि तमाम जिन्नात खाते और पीते हैं, अलबत्ता उसमें इख्तलाफ है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो चुबाते और निगलते नहीं बल्कि सूंघते हैं, मगर उसकी कोई दलील नहीं। दूसरे लोग कहते हैं कि वो चुबाते और निगलते हैं। यही कौल सही तरीन है, जिसकी शहादत सही सही अहादीस में मिलती है। तिरमिज़ी में सही सुन्नत से मरवी है कि गोबर और हड्डियों से इस्तिंजा न करो, इसलिए कि ये तुम्हारे जिन्नात भाइयों की खुराक है। इसी तरह सही मुस्लिम में इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि मुझे एक जिन ने दावत दी, मैं उसके साथ गया, उनके सामने कुरान की तिलावत की। वो जिन हमको एक जगह ले गया और जिन्नों के मकानात और आग के निशानात दिखाए। इन लोगों ने आपसे खाना मांगा, आपने फरमाया कि तुम्हारे लिए हर हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो गोश्त बन जाएगी। जिन्नात की इस मखसूस गज़ा के अलावा भी उनकी दीगर गज़ाओं से रग़बत का पता चलता है। इस सिलसिले में बेशुमार रवायात मौजूद हैं और लोगों के ज़ाती तजर्बात और मुशाहिदात भी, जिनसे मालूम होता है कि वह अपनी मखसूस खुराक के अलावा दीगर तमाम इंसानी ग़ज़ाएँ भी खाते हैं। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है कि शयातीन बाएँ हाथ से खाता है, शैतान बाएँ हाथ से खाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इस बारे में उसकी मुखालफत का हुक्म दिया है। सही मुस्लिम में इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स खाए तो दाएं हाथ से खाना उसे खाना चाहिए, जब पिए तो दाएं हाथ से पीना चाहिए, क्योंकि शैतान बाएं हाथ से खाता पीता है। और रिवायत के मुताबिक जिन्नात क्योंकि इंसानों से ज़्यादा लतीफ़ होते हैं, इसलिए इंसानों की निस्बत उनकी ग़ज़ा भी लतीफ़ होती है, और ये ग़ज़ा के बुखारात और उससे उठने वाली खुशबू को बतौर ग़ज़ा इस्तेमाल करते हैं। ये जो हम डकार के तौर पर बुखारात खारिज करते हैं, इनसे उसका पेट भर जाता है। पकीज़ा जिन्नात की खुराक कभी भी पकीज़ा होती है, और शरीर और गंदे जिन्नात की ग़ज़ा भी उनकी तबीयत के मुताबिक गंदी होती है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं ये मालूमाती बातें आपको ज़रूर पसंद आई होंगी।